کہ کرم اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور ہر مسلمان فطری طور پر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ گناہوں سے اور گناہوں والی زندگی سے اپنے آپ کو منقطع کر کے الگ تھلگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اس کی عبادت کے لیے جمع ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہم اس ماہ مبارک کو جو آنے والا ہے، جس کو ہم انشاءاللہ عن قریب پانے والے ہیں، ہم اس کا استقبال کیسے کریں، ہم اس کا استقبال کیسے کریں۔ یہ مہینہ جو آنے والا ہے، اس مہینے کے کچھ تقاضے ہیں، اس مہینے کے کچھ مطالبات، چونکہ اللہ رب العالمین نے اسے تمام مہینوں سے جدا اور علیحدہ بنایا ہے کئی اعتبار سے، تو اس مہینے کو سمجھنا ضروری ہے۔ پھر اس مہینے کو ہم کیسے برتیں عبادات کے اعتبار سے، اگر ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ مہینہ ہمیں کیسے گزارنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیسے گزارنا ہے، اور کیسے گزاریں کہ ہم اللہ کی رضا پالیں، اللہ کی خوشنودی پالیں اور اس مہینے کے فیوض و برکات کو سمیٹ لیں، تو اس کے لیے ہمیں کچھ اہم باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ اس لیے جو شخص رمضان کے مہینے اور اس ماہ میں انجام دی جانے والی عبادتوں کے احکام و مسائل و فضائل کو جانے گا تو وہی اس کو بہتر طریقے سے برت سکے گا، اور ایسا ہی شخص اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب ہوگا۔ اور جو شخص رسمی طور پر رمضان کا مبارک مہینہ آئے پالے اور یوں ہی جیسے عبادتیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، دین کے دیگر امور اور احکام بجا لاتا ہے، ویسے ہی بجا لائے، اس کی زندگی میں اصلاح نہ ہو، اس کی زندگی میں انقلاب نہ آئے، اس کی زندگی میں تبدیلی اور بدلاؤ نہ ہو، وہ جیسے کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، کاروبار میں حرام و حلال کا امتیاز نہیں کرتا، لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے، پڑوسیوں کو ستاتا ہے، نماز میں کوتاہیاں کرتا ہے، اللہ کے حقوق میں کوتاہیاں، بندوں کے حقوق میں کوتاہیاں، اور رمضان آئے اور رمضان میں بھی وہ روزے رکھے، نماز پڑھے اور اس طرح کی تمام چیزیں کرے، اور اس طرح رمضان کا مہینہ گزار لے، تو آپ یہ جان لیجئے کہ آپ اگر رمضان المبارک کے مہینے کا جو مطالبہ ہے، جو تقاضا ہے، اس کو سمجھ کر رمضان المبارک کا مہینہ گزاریں گے تو واقعی یہ رمضان آنے والی آخرت کی زندگی میں ہمارے لیے مفید اور ثواب کا باعث ہوگا، ہمارے اجر میں اضافے کا باعث ہوگا، ہمارے درجات میں بلندی کا باعث ہوگا، ہمارے لیے حصول جنت کا باعث ہوگا۔ اور اگر ہم نے رمضان کے روزوں اور رمضان کے قیام و صیام، ان کے مقصد، ان کے تقاضوں کو نہیں سمجھا تو پھر ان روزوں کا، ان نمازوں کا، جو رمضان میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا، کم من صائم لیس له من صیامه الا الظم وکم من قائم لیس له من قیام الا السہر۔ قیامت کے دن کتنے ایسے روزے دار اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے جن کو ان کے روزے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا سوائے یہ کہ انہوں نے اپنے روزے کی حالت میں پیاس برداشت کی ہوگی، اپنے بھوک پیاس پر قابو رکھا ہوگا، اپنی شہوات پر قابو رکھا ہوگا، اس کے علاوہ ان کے اس روزے کا کوئی فائدہ
کوئی ثمرہ، کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا، قیامت کے دن اس کا کوئی صلہ نہیں ملنے والا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّاعَةُ، اور کتنے راتوں کو جاگ کر نماز پڑھنے والے، قیام کرنے والے، تراویح پڑھنے والے، تہجد کا اہتمام کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، ان کو ان کی اس راتوں کی رت جگے کا، اس شب بیداری کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا سوائے کہ وہ انہوں نے راتوں کو آنکھوں میں کاٹا ہوگا، راتوں کو جاگ کر گزارا ہوگا، اور کچھ اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ملنے والا، کوئی اس کا صلہ، کوئی اس کا بدلہ، کوئی اس کا انعام اللہ کی طرف سے نہیں ملنے والا۔ ان کا روزہ بھی ضائع، ان کی نماز بھی برباد۔ اس لیے تقاضا ہے، جو مطالبہ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اس آنے والے رمضان کا استقبال کیسے کریں اور اس رمضان کو کیسے برتیں، یعنی اس رمضان میں جو کیے جانے والے کام ہیں، جو اعمال ہیں، ان کو کس طریقے پہ انجام دیا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ رمضان المبارک یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب تک اس نعمت کی عظمت کا اعتراف نہیں ہوگا، تب تک ہم نیکیوں کی طرف راغب اور مائل نہیں ہو سکتے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کو جو چیزیں مرغوب ہوتی ہیں، جو چیزیں محبوب ہوتی ہیں، جو اس کو دل کو بھاتی ہیں، انسان اس کی طرف اس میں اٹریکشن ہوتا ہے، کھچاؤ ہوتا ہے، تو ایٹومیٹک اس کی طرف بھاگتا پھرتا ہے، اس کے حصول کے لیے کوشاں ہوتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے، 100 جتن کرتا ہے کہ وہ اسے حاصل کر لے۔ مال ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، منصب ہے، عزت ہے، عورت ہے، ان تمام چیزوں کے لیے انسان اگر اس کا مقصد بنا لے تو اس کے لیے 100 جتن کرتا ہے کہ وہ اسے حاصل کر لے۔ اس کی عظمت کا اس کے دل میں ایک اعتراف ہوتا ہے۔ تو رمضان یہ اللہ رب العالمین کی من جملہ نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اسلام اور ایمان کے بعد۔ اس نعمت کا اعتراف، اس عظمت کا اعتراف، اس کی عظمت کا اعتراف اور اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ للہ فیہ لیلہ خیر من الف شہر، اللہ رب العالمین نے اس رمضان کی راتوں میں ایک رات ایسی بنائی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر من الف شہر۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس رات کو قدر کا نام دیا ہے، یعنی قدر والی رات، اہتمام والی رات، عظمت والی رات، شرف والی رات، بزرگی والی رات، اور اس سورے کا نام ہی سورہ قدر رکھا اللہ رب العالمین نے۔ تمام راتوں کی سردار ہے وہ رات، اور وہ رات سالوں میں ایک ایسی رات ہے جو تمام راتوں سے منفرد ہے، تمام راتوں سے ممتاز ہے، وہ رات تمام راتوں کی سردار ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ قدر کے اندر فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قدر کی رات کی یہ عبادت جو ہے، اس کا ثواب اللہ رب العالمین نے جو رکھا ہے وہ 1000 مہینوں کے عبادت سے زیادہ ہے۔ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ خیر من الف شہر، 83 سال 4 مہینے علماء نے بتایا بنتے ہیں۔ اگر انسان رمضان کو پالے اور رمضان کی اخیر کی 5 طاق راتوں میں، اخیر عشرے کی 5 طاق راتوں میں اس قدر کی رات کو پالے، جستجو میں لگا رہے اور قدر کی رات کو پالے، اور قدر کی رات کو پا کر جس طرح اس رات کو گزارنے کا شریعت نے تقاضا کیا ہے، اس رات کو ویسے ہی اللہ کی رضا میں، اللہ کی رضوان میں، اللہ رب العالمین کے امور اور احکام کی بجا آوری میں، قیام میں، صیام میں، قیام میں، توبہ اور استغفار میں، گریہ اور وزاری میں، عجز و انکساری میں گزار دے، تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ بندہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا، یعنی جو ثواب ہے اس ثواب کا مستحق بن جاتا ہے، اس ایک رات کی عبادت کی بنیاد۔ یہ اس رمضان کی عظمت ہے، اور کتنی بڑی یہ نعمت ہے، اس کا اندازہ ایک مسند احمد کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قضاء کے ایک محلہ بلی ہے،
ولی کے دو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور دونوں غیر مسلم ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے ہیں، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ خدا کے بلی محلے کے دو شخص آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دیتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ عیسائی ہوتے ہیں۔